اور جب طلاق دے دی تم نے عورتوں کو پھر پہنچیں اپنی عدت کو تو رکھ لو ان کو دستور کے موافق یا چھوڑ دو بھلائی اور اچھی طرح سے، اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور جب طلاق دے دی تم نے عورتوں کو پھر پہنچیں اپنی عدت کو تو رکھ لو ان کو دستور کے موافق یا چھوڑ دو بھلائی اور اچھی طرح سے، اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان اٹھائے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ آگے اسی آیت میں الفاظ آئے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت بناؤ اللہ کے احکام کو مذاق، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر کیا ہے، اور اس کو یاد کرو جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس کے ذریعے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت بناؤ اللہ کے احکام کو مذاق، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر کیا ہے، اور اس کو یاد کرو جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس کے ذریعے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے اس آیت سے متعلق، اس آیت کے تحت تفسیر ابن کثیر نے سرخی قائم کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے طلاق کے قانون کی وضاحت، یہ سرخی قائم کی ہے طلاق کے قانون کی وضاحت۔ اس آیت میں مردوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، جن حالتوں میں انہیں لوٹانے کا حق حاصل ہے، یا تو عمدگی کے ساتھ لوٹا لیں، لوٹا لینے پر گواہ مقرر کر لیں اور اچھائی سے بسانے کی نیت کر لیں، یا اگر لوٹانے کا حق حاصل نہیں ہے تو پھر احسان کر کے چھوڑ دیں۔ جاہلیت کے اس دستور کو اسلام نے ختم کر دیا کہ طلاق دے دی اور عدت ختم ہونے کے قریب رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، یوں ہی اس دکھیا عورت کی عمر برباد کر دیا کرتے تھے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور فرما دیا ایسا کرنے والا ظالم ہے۔ آگے اسی آیت میں فرمایا کہ اللہ کے احکام کا مذاق نہ بناؤ۔ دیکھیے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعری قبیلے پر ناراض ہوئے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، حاضر خدمت ہو کر ناراضگی کا سبب معلوم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اشعری پر ناراض ہوئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حاضر خدمت ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کیونکہ یہ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں نے طلاق دی، میں نے رجوع کر لیا، میں نے طلاق دی، میں نے رجوع کر لیا۔ یاد رکھو مسلمانوں کی یہ طلاقیں نہیں ہیں، عورتوں کی عدت کے مطابق طلاق دو، عورتوں کی عدت کے مطابق طلاق دو، یعنی قرآن نے جو طریقہ بتلایا ہے اسی طرح سے طلاق دو۔ پہلی بات تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو بڑا مضبوط بنایا ہے، اور کس طرح سے یہ رشتہ قائم رہ سکتا ہے وہ سارے جتن قرآن اور حدیث نے اپنائے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کوئی چارہ ہی نہ رہے چھوڑنے کے، تو پھر طلاق ویسے ہی دینی ہے جیسا کہ قرآن کا حکم اور نبی نے طریقہ بتلایا ہے۔
اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مشکات کے اندر ایک روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی کو 100 مرتبہ طلاق دے دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ 3 تو طلاق واقع ہو گئیں، 97 بار آپ نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے، 97 مرتبہ آپ نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں طلاق کے سلسلے میں بھی وہی قانون اپنانا چاہیے جو قرآن اور حدیث نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک شخص ہے جو طلاق دے یا آزاد کرے یا نکاح کر لے، پھر کہہ دے کہ میں نے تو یہ ہنسی ہنسی کیا ہے، ایسی صورتوں میں یہ تینوں کام حقیقت میں واضح ہو جائیں گے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا کے تحت یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی یا غلام آزاد کر دیا یا نکاح کر لیا، اور پھر کہہ دے یہ تو میں نے ہنسی میں کہا تھا، مذاق میں کہا تھا، تو ایسی صورتوں میں یہ تینوں کام حقیقت میں واضح ہو جائیں گے۔ طلاق بھی ہو جائے گی، غلام کے سلسلے میں کہا تو غلام بھی آزاد ہو جائے گا، اور نکاح کے لیے 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کر لیا، چاہے مذاق میں ہی کیا تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ 3 کتابوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں کہ پکے ارادے سے ہوں یا دل لگی سے ہوں، پکے ارادے سے ہوں یا دل لگی سے ہوں، تینوں پر اطلاق ہو جائے گا، یعنی تینوں ثابت ہو جائیں گے۔ نمبر 1 نکاح، نمبر 2 طلاق، اور نمبر 3 رجعت۔ یہاں رجعت کا لفظ ہے، یعنی ایک طلاق دینے کے بعد رجعت کرنے کا، لوٹا لینے کا جو حق حاصل ہوتا ہے اس کو رجعت کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص 3 کتابوں کے اندر روایت ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ پکے دل سے ہوں، کہی گئی ہوں، یا دل لگی سے مذاقاً کہی گئی ہوں، تینوں پر اطلاق ہو جائے گا، یعنی تینوں باتیں ثابت ہو جائیں گی، نکاح، طلاق اور رجعت۔ اور دوسری روایت میں عتاق کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی آزاد کرنا۔ اور اس آیت میں لفظ لایا گیا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یعنی اس نے رسول بھیجے، ہدایت اور دلیلیں نازل فرمائیں، کتاب اور سنت سکھلائی، احکام بدلائے، منہیات سے روکنے کا ذکر کیا، وغیرہ وغیرہ۔ جو کام کرو اور جو نہ کرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان لو کہ اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہیں؟ رسول بھیجے، رسولوں کے ذریعے ہدایت بھیجی، دلیلیں نازل فرمائیں، کتاب اور سنت ہم کو سکھلائی، احکام بدلائے، اور منہیات جن کاموں سے روکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو منہیات کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جو کام ہم کریں نہ کریں، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں، اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ دوسری تفسیر میں یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی اس حقیقت کو فراموش مت کرو کہ اللہ نے تمہیں کتاب دے کر دنیا کی رہنمائی کے عظیم الشان عہدے پر قائم کیا ہے۔ تم امت وسط ہو، تم بہترین امت بنائے گئے ہو، تمہیں نیکی اور سچائی کا گواہ بنا کر کھڑا کیا گیا ہے،
تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ ہیلے کر کر کے اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کا کھیل بناؤ. تمہارا یہ کام نہیں ہے، اللہ کے احکام کو کھیل مت بناؤ. قرآن کے قانون کے خلاف ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ اور دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے بجائے خود اپنے گھروں میں ظالم اور گمراہ نہ بن جاؤ. اچھا آگے چلتے ہیں آیت نمبر 232 کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 232 میں ترجمہ یہ ہے، اور جب طلاق دے دی تم نے عورتوں کو پھر پورا کر چکی اپنی عدت کو تو اب نہ روکو ان کو اس بات سے کہ نکاح کر لیں اپنے انہی خاوندوں سے جب کہ راضی ہو جائیں آپس میں دستور کے موافق. یہ پہلی صورت میں ہے، یہ اس صورت میں نہیں ہے جب کہ تینوں طلاق دے دی ہیں، کیونکہ اس وقت میں تو طلاق مغلظ واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ آیت سے ثابت ہوا تھا ابھی کہ جب تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے، اور پھر سازش کے طور پر صرف اس لیے نکاح کرنا کہ وہ اپنے لیے حلال ہو جائے، یہ سراسر اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. یہ صورت اس وقت میں ہے جب کہ طلاق رجعی دی تھی اور عدت گزر گئی، تو اب دوسرا نکاح کرنے کا اگر آپس میں رضامند ہیں تو دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ طلاق بائن پڑ جاتی ہے. عدت گزر جانے کے بعد طلاق بائن پڑ جاتی ہے. اب اگر دونوں کی آپس کی رضامندی ہو گئی ہے تو وہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، یا عورت اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے. تو آیت میں یہی چیز بتلائی جا رہی ہے، اور جب طلاق دے دی تم نے عورتوں کو پھر پورا کر چکی اپنی عدت کو تو اب نہ روکو ان کو اس بات سے کہ نکاح کر لیں اپنے انہی خاوندوں سے جس کے نکاح میں پہلے تھی جب کہ راضی ہو جائیں آپس میں دستور کے موافق. یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. اس حکم میں تمہارے لیے بڑی پاکیزگی ہے اور بڑی ستھرائی ہے، اور اللہ جانتا ہے تم جانتے نہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو. جی دیکھیے، طلاق والی عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی کرنے سے بغیر کسی شرعی وجہ کے روکنا حرام ہے، ناجائز ہے. طلاق والی عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی کرنے سے بغیر کسی شرعی عذر کے روکنا یہ حرام ہے. اس آیت جو آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 232 میں اس ظالمانہ سلوک کے دروازے کو بند کیا گیا ہے. اس آیت میں اسی ظالمانہ سلوک کے دروازے کو بند کیا گیا ہے جو عام طور پر طلاق والی عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہ ان کو دوسری شادی کرنے سے روکا جاتا ہے. پہلا شوہر بھی، دیکھو دونوں باتیں ہیں اس کے اندر، پہلا شوہر بھی عام طور پر اپنی مطلقہ بیوی کو دوسرے شخص کے نکاح میں جانے سے روکتا ہے اور اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے. اور اس کے علاوہ بعض خاندانوں میں لڑکی کے گھر والے بھی اس کو دوسری شادی کرنے سے روکتے ہیں. بعض اوقات پہلی صورت یہ کون سی ہے؟ رجعت والی، جبکہ طلاق رجعی دی تھی اور عدت گزر جانے کے بعد اب وہ عورت کو اختیار ہے، اگر آپس کی رضامندی ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے. تو اب نہ تو شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو دوسرے کے نکاح میں جانے سے روکے،
اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو یہ اختیار ہے کہ اس کی مرضی کی شادی بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو نکاح کرنے سے روکا جائے۔ تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلی صورت میں عورت اپنے پچھلے شوہر سے نکاح پر راضی ہو جاتی ہے، مگر عورت کے گھر والے طلاق دینے کی وجہ سے ایک طرح کی دشمنی اس سے ہو جاتی ہے، وہ اب دونوں کے راضی ہونے کے بعد بھی نکاح سے روکتے ہیں۔ آزاد عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی کے بغیر کسی شرعی عذر کے روکنا، چاہے پہلے شوہر کی طرف سے ہو یا لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے ہو، یہ بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کو روکنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے اس آیت کا شان نزول ہے، اسی طرح کا واقعہ آیت کا شان نزول ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ حضرت معقل بن یسار نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص کے ساتھ کر دی تھی، اس نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی۔ اس کے بعد یہ شخص، لیکن انہوں نے ایک طلاق دی تھی، طلاق مغلظہ نہیں دی تھی، عدت بھی گزر گئی۔ اس کے بعد یہ شخص اپنے فعل پر شرمندہ ہوئے اور چاہا کہ دوبارہ نکاح کر لیں۔ ان کی جو بیوی تھی یعنی معقل بن یسار کی بہن بھی اس بات پر آمادہ ہو گئی، لیکن جب انہوں نے معقل سے اس بات کا ذکر کیا تو ان کو طلاق دینے پر غصہ تھا، غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہاری عزت کی، اپنی بہن سے تمہارا نکاح کیا، اپنی بہن تمہارے نکاح میں دے دی، تم نے اس کا کیا پھل دیا؟ تم نے اس کی یہ قدر کی کہ اس کو بھی طلاق دے دی، پھر تم میرے پاس آئے ہو کہ دوبارہ نکاح کر لوں۔ خدا کی قسم اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جابر بن عبداللہ کی بہن کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں معقل اور جابر کے اس رویے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ یہ صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور جیسے ہی انہوں نے آیت کریمہ کو پڑھا اور سمجھا، فوراً ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور خود جا کر اس شخص سے بہن کا دوبارہ سے نکاح کر دیا، اور جو قسم اللہ کی کھائی ہوئی تھی اس قسم کا کفارہ دے دیا۔ تو ان باتوں سے بھی صحابہ کی جانثارانہ ہونا معلوم ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ تو اب کسی بھی عورت کو روکنا، چاہے دوسرے نکاح سے روکنا، چاہے پہلے شوہر کی طرف سے ہو یا اس کے گھر والوں کی طرف سے ہو، یہ سراسر ظلم ہے، اور اسی ظلم کے دروازے کو روکنے کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 232 نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔